الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، دارالاصلاح کا یہ 11واں پروگرام ہے۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اور بھائیوں کی انتھک محنت سے یہ پروگرام جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے تعاون کی، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کو وسعت دی جا سکے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر قائد ابن قائد حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے بے حیائی کی روک تھام مگر کیسے۔ یہ عنوان ہم نے چنا ہے، اور آپ احباب توجہ سے اس بیان کو سماعت فرمائیں، پھر آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ آپ سبھی بھائی مبلغ اور داعی بن سکیں۔ اب تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور خطاب فرماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ حضرات گرامی قدر، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والی 3 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ایک اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک جنات کو پیدا کیا، اور ایک انسانوں کو پیدا کیا۔ فرشتے جو ہیں ان میں نہ تو گناہ کا مادہ ہے، نہ ہی ان کے یہاں پر خواہشات کا ہنگامہ ہے۔ ان کے یہاں پر ایک ہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تحمید کی جائے، اہل ایمان کے لیے دعا استغفار کی جائے۔ لیکن جنات اور انسانوں کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کھانے کی خواہش ان میں ہے، پینے کی خواہش ان میں ہے، شریکہ حیات کی خواہش ان میں ہے، رفیق زندگی کی خواہش ان میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جہاں پر انسانوں اور جنات میں خواہشات کو پیدا کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو منظم بنانے کے لیے، خواہشات کو قابو میں لانے کے لیے اپنی وحی کو بھی نازل فرمایا اور اپنے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر 2 طرح کی صلاحیتوں کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر نیکی کی صلاحیت کو بھی پیدا فرما دیا اور بدی کی صلاحیت کو بھی پیدا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پکیزہ بنا دیا، اور ناکام اور نامراد وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے ساتھ آلودہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان 2 مخلوقات میں جہاں پر خواہشات کا ہنگامہ، خواہشات کا زور، خواہشات کی قوت موجود ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کی پیشی کا ڈر، اس کے نبی کی اتباع کا جذبہ، اس کے دین سے محبت کی قوت، یہ وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں، برائی سے پیچھے رکھتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں
اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، فإن الجنۃ ہی المأوى، اللہ نے اس کے لیے جنت کے باغات کو مقرر فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو خواہشات کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے بھوک کی، جو انسان کو چوری پہ آمادہ کرتی ہے، ڈکیتی پہ آمادہ کرتی ہے، کم تولنے پہ آمادہ کرتی ہے، کم ماپنے پہ آمادہ کرتی ہے، یتیم کے مال کو کھانے پہ آمادہ کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال بیچنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ اس ساری کی ساری کیفیت کے اندر انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بھوک کو مٹا لوں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر لوں، وہ حلال و حرام کی تفریق کو بھول جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح انسان کے اندر جو ایک اللہ نے جبلت کا ایک مادہ رکھا ہے، شریک زندگی کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اگر مرد ہوگا تو اس کی بیوی ہونی چاہیے، اگر جن ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی مادہ ہونی چاہیے، اگر شیر ہوگا تو اس کے ساتھ ایک شیرنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ جوڑوں کی شکل میں انسانوں کو پیدا کرنے کے مقاصد بنیادی طور پہ دو تھے۔ ایک مقصد یہ تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ انسان اپنی رفیق حیات کے پاس جا کے سکون کو حاصل کرے، آرام کو حاصل کرے، رات کی تاریکی کے اندر تھک ہار کے گھر آنے کے بعد اپنے غموں کے معاملات میں، اپنے دیگر معاملات میں اپنی شریک زندگی کے ساتھ وقت کو بتائے اور سکون کو حاصل کرے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے ایک نسل کے بعد انسانوں کی دوسری نسل زمین کے اوپر آئے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا دنیا کے اندر آئے۔ یہ دو مقاصد تھے جن کی وجہ سے اللہ نے جبلت کو پیدا کیا، صنفی جذبات کو پیدا کیا، رفیقہ حیات کی طلب کو پیدا کیا۔ اور اللہ اکیلا اس خواہش سے بے نیاز ہے، اس خواہش سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کے معاملات کے اندر سو کسی ساجی کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو اپنی نسل چلانے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت ہے، اور نہ خود وہ کسی کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رفیق حیات سے بے نیاز، اللہ باپ کی ضرورت سے بے نیاز، اللہ بیٹے کی ضرورت سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانوں کو جس طرح بھوک کی خواہش جو ہے وہ چوری پہ آمادہ کرتی ہے، بھوک کی خواہش ڈکیتی پہ آمادہ کرتی ہے، بھوک کی خواہش جو ہے اس کو جرائم کے پر آمادہ کرتی ہے، اسی طرح جنسی ضروریات بھی کئی مرتبہ انسان کو فحاشی کی طرف راغب کرتی ہیں، انسان کے اندر زنا کا داعیہ پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر فحاشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر کئی مرتبہ ہم جنس پرستی جیسے گناہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات جب اعتدال میں نہیں رہتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع نہیں رہتی، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع نہیں رہتی، انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اچھی خاصی عقل رکھنے والے لوگ، اچھا خاصا شعور رکھنے والے لوگ، اچھے خاصی حیثیت والے لوگ اور اچھی خاصی ذہانت والے لوگ جب ان کی خواہشات کا گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر پاکستان کے بیوروکریٹس کی، پاکستان کے اسمبلی کے ممبروں کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ طوائفوں کو نچا رہے ہیں، فاحشہ عورتوں کے اوپر اپنے نوٹوں کی بھیلوں کو دے رہے ہیں، اپنے دل کو بہلا رہے ہیں۔ جمشید دستی نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر 100 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبر ایسے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں اور زناکاریوں کے دھندے کے اندر بھی ملوث ہوتے ہیں۔
حضرات گرامی قدر، اسی طرح کل کے اخبار کے اندر جلی حروف سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی ایک ایم پی اے نے باقاعدہ طور پہ خود ایک فاحشہ عورت کے ساتھ ناچ کیا، گانا گایا، بھنگڑا ڈالا۔ اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے انسان عقل والا ہو، انسان شعور والا ہو، لیکن خواہش اگر اس کے اوپر غالب آ جائے، اگر وہ اپنی خواہش کو قابو میں لانے سے قاصر ہو جائے تو ایسے عالم کے اندر پھر وہ فحاشی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اس کو اپنی حیثیت یاد نہیں رہتی، اس کو اپنا مقام یاد نہیں رہتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے اندر ایک ایسی دنائی کی حس کو پیدا فرمائے رکھے کہ جہاں پر فحاشی اس کے سامنے آ جائے وہ فوراً سے پہلے سمجھ جائے، مرد ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اپنے کردار کو آلودہ کروں، بے حیائی کے راستے پہ چلوں، فحاشی کے راستے پہ چلوں۔ حضرات گرامی قدر، فحاشی کے راستے کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت سے دوں گا۔ آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس بات کی جستجو کی جائے گی کہ ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جو انسان کو فحاشی کے گڑھے کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جن کے نتیجے کے اندر انسان دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتوں کی مانند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت کوئی انسان بدکرداری کا ارتکاب کرتا ہے، زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے گویا کھیت کسی دوسرے کا ہو لیکن بیج اس کے اندر دوسرا بونا شروع کر دے۔ ہر بندہ یہ بات کہے گا یہ ظلم والی بات ہے، یہ زیادتی والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح عورت کسی اور کی ہو اور اس کے بارے میں بری نیت انسان رکھنا شروع کر دے، یہ شرف انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، یہ ظلم والی بات ہے اور زیادتی والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے چند عرصہ قبل پاکستان کے اخبارات کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھا جس کو پڑھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، بعض واقعات جن کا تعلق ہمارے دور کے ساتھ ہے، میں ان کو اس لیے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے کہ فحاشی کے نتائج کیا نکلتے ہیں، بے راہروی کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور فحاشی کا جذبہ انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے، کتنا خار کرتا ہے اور کتنا رسوا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چند عرصہ قبل کی بات ہے، یہی کوئی 15-20 برس قبل کی بات ہے، 15-20 دن قبل کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام اخبارات کے اندر یہ واقعہ جو ہے جلی حروف کے ساتھ شائع ہوا۔ ایک عورت جو تھی، اس کی سگی بہن نے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ یعنی اپنے بہنوئی کے ساتھ ناجائز تعلقات کو استوار کر لیا، اور بعد ازاں اس کے بھائی نے، اس کی بہنوئی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس بات کے اوپر لڑکی کے گھر والوں کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے، لڑکی کے سگے بھائی نے اس کو عدالت کے باہر گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، فحاشی کے جذبات کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہن کا گھر بھی برباد ہو گیا، اپنا بھائی جو ہے وہ بھی قاتل بن گیا، اپنا باپ جو ہے اس کو بھی انتہائی زیادہ اس کے دل کو دکھ پہنچا، اس کے دل کو زخمی کر دیا گیا، اپنی بہن کے سارے معاملات کو بھی تاریک کر دیا گیا، اپنی دنیا بھی تاریک کر دی اور اپنی آخرت کی رسوائی کے اسباب کو بھی اس لیے لکھ دیا کہ جب انسان کی خواہشات اس کے قابو میں نہیں ہوتی تو معاشرے ذلیل ہو جاتے ہیں، معاشرے خار ہو جاتے ہیں اور معاشرے تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو عظیم نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایک لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایک یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو فحاشی سے بچنے کی دعوت دیتے رہے، ان کی قوم کے لوگ ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو جو آج سے پہلے روئے زمین کے اوپر تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی۔
इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, क्या तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के पीछे भागते हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हैरहाई का आलम क्या था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ प्यार का आलम क्या था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दर्दमंदी का आलम क्या था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को दावत दी, हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुहज़ूनी फी ज़ैफ़ी अलैसा मिनकुम रजुल रशीद। मेरी कौम के लोगों, फाशी का धंधा छोड़ दो, बुराई का रास्ता छोड़ दो। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ ब्याने के लिए तैयार हूं। अगर तुम फाशी से बाहर आते हो, मैं अपनी बेटियों का रिश्ता तुम्हें देता हूं, लेकिन तुम इस फाशी का इर्तिकाब न करना। हजरत गिरामी, अगर आप अल्लाह के नबी की दर्द की बात को देखिए, वो इन वहशी दरिंदों को और उन गुंडों को और उन बदकिरदार लोगों को अपनी बेटियों का रिश्ता सिर्फ इस शर्त के ऊपर देने के लिए माता तैयार थे कि बुराई का रास्ता छोड़ दे, फाशी का रास्ता छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि नबियों के दिलों के अंदर अल्लाह ने वो दर्द डाला होता है जो दर्द किसी आम आदमी के दिल में नहीं हो सकता। अगर मेरे इल्म में ये बात आ जाए, फलां शख्स बुरा है, इसका किरदार गंदा है, इसके किरदार के अंदर बुरी बातें पाई जाती हैं, तुम अपनी बेटी बहन का रिश्ता उसके साथ कभी करने पर तैयार नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे। लेकिन सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की अजमत को सलाम हो कि अपनी बस्ती के लोगों की बुराई छुड़ाने के लिए अजीब पेशकश करते हैं। अपनी बस्ती के लोगों को कहते हैं, और मैं अपनी बेटियों को तुझसे ब्याह दूंगा, लेकिन अल्लाह के लिए इस बुरे काम से बाग आ जाओ। लेकिन बस्ती के लोग बुराई को छोड़ने को पर मादा तैयार न हुए। अल्लाह ताला का गजब आया, अल्लाह ताला का गुस्सा आया, अल्लाह की नाराजगी आई। अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश को नाजिल किया। अल्लाह ने कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया। उनको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों के ऊपर ले जाके उनको उल्टा दिया, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश को बरसा दिया। और पत्थर इस तरह जाके उनको लगते थे जिस तरह आजकल के दौर में कोई टारगेटेड मिसाइल अपने ठिकाने के ऊपर लगता है। जिस तरह मिसाइल दुश्मनों के बंकरों को ताकुब करते हुए, गाइड करते हुए, उनका ताकुब करते हुए मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंच जाता है। अल्लाह ताला के बरसाए हुए पत्थर मिसाइलों की तरह चुन चुन के मुजरमों को निशाना बना रहे थे। और अल्लाह ताला का अज़ाब दुनिया के लोगों को बतला रहे थे कि जब इंसान अपनी हाइश को भूल के हीवान बन जाता है, दरिंदा बन जाता है, अल्लाह के रास्ते को छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह की लानतों के साथ साथ अल्लाह के अज़ाब का भी मुस्तहिक बन जाता है। हज़रात गिरामी का दूसरे नबी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले अजीज मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दी। अजीज मिस्र की बीवी के बाद ये मामला अजीज मिस्र की बीवी तक महदूद न रहा, बल्कि उसकी अपनी सहेलियों ने, उसके नाते और तल्लुक वालियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मकर के जाल को बुनने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नबी थे। उन्होंने सारे के सारे मामले को देखा, पूरी नफरत के साथ देखा, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे जेल खाने के अंदर पहुंचा दे। और साथ ही दुआई अल्फाज में ये अल्फाज कहे, वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व कुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह अगर आपने मुझसे औरतों के मकर को दूर न किया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मैं इनकी तरफ कहीं माइल ना हो जाऊं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व कुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह अगर मैंने तेरे रास्ते को छोड़कर, अल्लाह अगर मैंने हया के रास्ते को छोड़कर, अल्लाह अगर मैंने शराफत और तहारत के रास्ते को छोड़कर, अल्लाह अगर मैंने तस्किया और आला हिलात के रास्ते को छोड़कर, अल्लाह अगर मैंने बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लिया, अस्बु इलैहिन्ना व कुम मिनल जाहिलीन, अल्लाह तबारक व तआला फिर तो मैं जाहिलों के अंदर शामिल हो जाऊंगा, फिर अल्लाह ईमान की नेमत मुझसे दूर हो जाएगी। हज़रात गिरामी का इसका मतलब यह है, जहां पर फाशी आती है वहां पर ईमानियात का जनाजा निकल जाता है। जहां पर फाशी आती है वहां पर ईमान को ज़िबा कर दिया जाता है। जहां पर फाशी आती है वहां पर घर बर्बाद हो जाते हैं। जहां पर फाशी आती है वहां पर अल्लाह की नेमतें उससे इंसान से दूर हो जाती हैं। इसलिए कि अल्लाह ने फलाह का रास्ता अगर कुरान में करार दिया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी के रास्ते को करार दिया है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका
इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम मूसा। अल्लाह ने कहा कामयाबी का रास्ता पाकीज़गी का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता तज़किये का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता तहारत का रास्ता है। जो बंदा फाहिशा औरतों के पीछे लग जाता है, फाहिशी के पीछे लग जाता है, ना उसको नमाज की फिक्र होती है, ना उसको अल्लाह के जिक्र की फिक्र होती है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। हज़रात गिरामी कदर आपको अपना एक ज़ाती मुशाहदे का वाक़या सुनाता हूँ। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक आदमी था। हज़रात बड़ा नेक था, बड़ा दीनदार था। चूंकि उसका नाम सामने नहीं आ रहा इसलिए इसके अंदर गीबत वाली बात नहीं, सिर्फ तंबीह के तौर पे आपको बात सुना रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर वो यूरोप के एक मुल्क में जाके आबाद हो गया। मुझको भी उस मुल्क के अंदर जाने का मौका मिला। चूंकि उसको हजरत अल्लामा शहीद के साथ अकीदत थी, उनके साथ प्यार था, उनके साथ मोहब्बत थी। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। जब मैं उसके घर पहुंचा मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं हैरान रह गया। उसकी दाढ़ी लंबी लंबी होती थी, उसकी दाढ़ी मुनी हुई थी। वो नमाज का पाबंद था लेकिन नमाज की पाबंदी उससे ज्यादा हो चुकी थी। वो कभी अव्वल वक्त से नमाज से पीछे नहीं रहता था, लेकिन अब आलम यह था कि फजर उस वक्त पढ़ता था जब दिन चढ़ जाता था, और कई मरतबा फजर को सिरे से ही फोत कर देता था, और कई मरतबा वो इशा की नमाज में गफलत करता, कभी जोहर असर मगरिब की नमाज में गफलत करता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यही आदमी जो तहज्जुद गुजार था, शब जिंदादार था, सुन्नत का आमिल था, अल्लाह के दीन पर चलने वाला था, इसका ये हशर कैसे हो गया है। हज़रात गिरामी कदर मैं 2 दिन उसके पास रहा, मुझे बात समझ में नहीं आई। हज़रात गिरामी कदर मैं उसके साथ सामने होटल में गया। उसने कहा आप साहब कोई जूस पिएंगे, आपके लिए मैं ऑरेंज जूस मंगवाता हूँ। हज़रात गिरामी कदर ऑरेंज जूस पीने के दौरान उस कैंटीन के मालिक ने मुझे कहा ये बंदा जो आपका दोस्त है जब यहाँ पे आया इसकी पूरी दाढ़ी थी, ये नमाजी था, लेकिन यूरोप के अंदर आने के बाद ये औरतों की तरफ माइल हो गया, औरतों के अंदर मुलव्वस हो गया। नतीजा ये निकला पहले इसकी नमाजें छूटी, फिर दाढ़ी छोटी हुई, फिर इसने दाढ़ी को मूंद दिया। अब आलिम ये है ये शराब पीता है, जिना करता है, इसमें रूहानियत वाली कोई बात मौजूद नहीं है। हज़रत गिरामी कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात इल्ला तसरिफ अन्नी कैदा हुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व कुम मिनल जाहिलीन। जिस वक्त इंसान अल्लाह के रास्ते को छोड़ के औरतों के पीछे लग जाता है, इंसान की आखिरत का भी जनाजा निकल जाता है, दुनिया का भी जनाजा निकल जाता है। हज़रत गिरामी कदर और मैं आपको ये बात बतलाऊं, बहुत से लोग अल्लाह ताला ने जो जिना को मना किया है उसकी अहमियत और अफादियत को नहीं समझते। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तक़रबु ज़िना, और जिना करना तो बड़ी दूर की बात है, जिना के करीब भी नहीं जाना। इन्नहु काना फाहिशतम व साअ सबीला, ये बहुत बड़ी फाहिशी का काम है, ये बहुत बड़ी बुराई का काम है। हज़रात इसकी संगीनी पता कितनी है? इसकी संगीनी के बारे में आपको मैं बुज़ुर्ग राबे की एक रिवायत आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ, और उस रिवायत के बाद उन असबाब का जिक्र करूंगा जो बुनियादी तौर पर जिनाकारी के अंदर मुआवन बनते हैं, जिनाकारी की तहरीक को इंसान के अंदर पैदा करते हैं, इंसान को जिनाकारी के रास्ते पर लेके जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, वला तक़रबु ज़िना के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात बतलाई है तुमने जिना के करीब भी नहीं जाना, तो लामहल्ला तौर पे बात यह है इसकी संगीनी इतनी कतई है, इतनी अटल है, इतनी हलाकत हेज है कि इंसान इसके ऊपर गौर ना करे तो उसकी अपनी मर्जी है, वगरना इसकी हलाकत हेजी में शक नहीं हो सकता। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के काबिद और ज़ाहिद का जिक्र किया। वो 60 साल अल्लाह की बंदगी करता रहा। अल-मुतज़र राबे में ये रिवायत मौजूद है, 60 साल अल्लाह की बंदगी करने के बाद वो खुले इलाके में आता है, शैतान एक औरत के रूप में आता है, उसको भटकाता है, उसको बरगलाता है, उसको राह हिदायत से दूर करने की जुस्तजू करता है। शैतान उसको बरगलाने में कामयाब हो गया, उस आदमी ने बुराई का इर्तिकाब कर लिया, बुराई का इर्तिकाब कर लिया, और इसी के ऊपर बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह की तरफ से उसकी जिंदगी की आखिरी रात था, अल्लाह की तरफ जिंदगी का आखिरी दिन था। अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हज़रात गिरामी का उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया।
واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن وہ حصہ جس کا تعلق آج کے درس کے ساتھ ہے اس حصے کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ جو اس نے 60 سال اللہ کی بندگی کی تھی، 60 سال اللہ کی پوجا کی تھی، اس 60 سال کی پوجا کو کہ پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حضرات 60 سال اللہ کی بندگی کرنے کے بعد، 60 برس اللہ کی بندگی کرنے کے بعد ایک مرتبہ زنا کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 60 سال کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی گئی اور زنا کا دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حضرات کبھی آپ نے زنا کی سنگینی کے بارے میں غور کیا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرات اس کے نتائج معاشروں کے لیے، گھروں کے لیے کتنے سم قاتل کی مانند، زہر قاتل کی مانند ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ آخرت میں اس گناہ کا بدن کتنا ہے کہ 60 سال کی بندگی ایک پلڑے میں اور زنا ایک پلڑے میں اور 60 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں نے جہاں پر اللہ کی توحید کا درس دیا، سارے انبیاء نے جہاں پر طیب کھانے کا درس دیا، سارے انبیاء نے جہاں پر حلال کھانے کی رغبت دی، وہاں پر سارے انبیاء نے زنا کی برائیوں سے، قباحتوں سے بھی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ ہر نبی نے زنا کے علاوہ اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ فحاشی کا کام نہیں کرنا، برائی کا کام نہیں کرنا، بے راہ روی کا کام نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر اور میں آپ کو ان اسباب کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جن سے یہ فحاشی ہمارے انسانوں کے دلوں میں داخل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے دو باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات سارے لوگ جانتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور مسئلہ ہے جو پرابلم والا ہے، اور پرابلم والا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ پرابلم والی بات یہ ہے دشمن ہمارا ہے، وہ خفیہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اس کے ساتھ اس کو یہ اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ ناس میں کیا ہے، الذی یوسوس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے اعلان فرما دیا انسانوں کے دلوں کے اندر یہ ظالم وسوسے ڈالتا ہے، خفیہ طور پر ان کے دلوں کے اندر غلط باتوں کو انجیکٹ کرتا ہے۔ انسان کو کئی مرتبہ گناہ کے لیے اکساتا ہے، انسان سمجھتا میری اپنی آواز ہے، وہ اپنی آواز نہیں ہوتی بلکہ شیطان اس کے دل کے اندر غلط بات کو ڈالا ہوتا ہے۔ پرابلم کی بات یہ ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اس کی دوسری بیڈ لک یہ ہے، یہ اللہ کی مشیت اس بات میں ہے، یہ انسان کی آزمائش اس بات میں ہے کہ ہمارے سینے کے اندر وہ وسوسوں کو پھونک رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر فحاشی کی محبت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ نے کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ فقیری سے ڈرا کر چوری کی طرف لگاتا ہے اور فحاشی کا حکم دے کے زنا کی طرف لگاتا ہے۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے آؤ میری بخشش کی طرف آؤ اور سن لو میں تمہیں بھوکا مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے فقیری سے اور حکم دیتا ہے فحاشی کا، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وہ کام کرتا ہے جو 70 مائیں بھی مل کے نہیں کر سکتی۔ اللہ وہ کام کرتا ہے جو 70 مائیں بھی نہیں کر سکتی۔ بچے کو بھوک ہو، ماں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہو، بچہ بھوکا مر سکتا؟ اور اللہ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوں تو اللہ کا بندہ بھی بھوکا مر سکتا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ کہتا ہے چوری نہیں کرنی، اپنے فضل سے دوں گا، جھوٹ نہیں بولنا اپنے فضل سے دوں گا، دھوکہ نہیں دینا اپنے فضل سے دوں گا۔ اور مغفرت کا وعدہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں میرے پاس آ جا، پہلے بھول ہو گئی کوئی بات نہیں میرے پاس آ جا، پہلے تو نے تیرا قدم پھسل گیا کوئی بات نہیں میرے پاس آ جا، میں تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سارے گناہوں کو معاف کروں۔ ایک پیغام ہے شیطان دے رہا ہے اور ایک پیغام ہے جو رحمان دے رہا ہے۔ شیطان دے رہا ہے فقیری کا ڈر، آپ کو پتا ہے فقیری کا ڈر مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے۔ عورتیں بھی کہتی ہیں میاں صاحب کچھ کر لو جی، کل بچیاں کا کی بنے گا، چل صاحب کچھ کر لو کہیں بھوک نہ آ جائے۔ وہ پہلی تیرے پاس ہے، دکان تیرے پاس ہے، مکان تیرے پاس ہے، ہاتھ تیرے پاس ہیں، پیر تیرے پاس ہیں، لیکن تیری بیوی بھی تیرے اندر وسوسہ ڈال رہی ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالا ہے وہ تیرے دل میں ڈال رہا ہے۔ فقیری کے ڈر سے لوگوں کو جرائم کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ دھوکہ دے کے گھر لے آؤ کہیں فقیری نہ آ جائے، اور یاد رکھو رزق کا مالک اللہ ہے۔ جب تک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان کو بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ وہ پاپولیشن پلاننگ والے کہتے ہیں نا 2 بچے ہوں بڑا اچھا ہوتا ہے، گھر کا نظام کنبہ جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے، باقی بچوں کو ختم کروا دو۔ اللہ نے کہا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ بے وقوف ہیں جنہوں نے بھوک کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں ان کو رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور جس اللہ نے آدم سے لے کر تیرے دادا تک، تیرے دادا سے لے کے تیرے باپ تک، تیرے باپ سے لے کے تیرے بھائی تک رزق دیا ہے، اللہ تجھے بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ لیکن حضرات انسان کی کوتاہی، شیطان کا جو بیڈ لک کی میں نے بات کی، بیڈ لک یہ شیطان جو ہے یہ آزمائش کا لے، آزمائش یہ ہے کہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو فیل نہیں کر رہے، وہ ہمارے سینے میں وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اور دوسری بات جو شیطان کرتا ہے اس وسوسے کا ایک حصہ جو عام ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، فحاشی کا حکم دے رہا ہے، لیکن فحاشی کو بے حیائی کے حکم کو عملی شکل وہ کیسے دیتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا عورت پردے والی چیز ہے، جب وہ اپنے گھر سے بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو لوگوں کی آنکھوں کے اندر مزین کرتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، لوگوں کے دل کے اندر اس کے بارے میں طرح طرح کے منفی خیالات ڈالتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ان خیالات کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے بعد ان کے درمیان منفی ربط کو بھی قائم کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ فحاشی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فحاشی کا آغاز مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے، بے پردگی سے ہوتا ہے۔ جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان عورت کو مرد کے دل میں مزین کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کریں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر مالدار ہوں زکات کو ادا کریں، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، اور بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرات گرامی قدر، شیطان اس کو مزین کرتا ہے، پہلی سٹیج۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے شیطان مرد اور عورت کے درمیان جب منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو تنہائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، تنہا ہوں گا تو کیا ہوگا، میں پھسل نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے کردار پہ اعتماد ہے،
مجھے اپنے نفس کی پختگی کے اوپر یقین ہے۔ حضرات نفس پختہ نہیں ہوتا، نفس اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے اوپر آپ چلیں گے آپ کا نفس مضبوط رہے گا، لیکن جب آپ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیں گے آپ کا نفس مضبوط نہیں رہ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن شیطان اس کو اکساتا ہے۔ عورت اگر تنہائی میں چلے بھی جاؤ گے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بات نہیں ہے۔ تنہائی میں کیا ہوگا، بات ہی تو کرنی ہے، بات کرنے کے بعد ہاتھ ہی تو چھوا ہے، ہاتھ چھونے کے بعد اس سے اگلی سٹیج جو ہے اس کو چیز بس چیز حتیٰ کہ زنا کے گھڑے کے اندر اس کو پھینک دیتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے 60 سال کی عبادت ایک مرتبہ کے زنا کے ساتھ ضائع ہو جائے۔ حضرات گرامی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مرد اور عورت ایک مجلس کے اندر تنہا ہوتے ہیں، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ شیطان مرد اور عورت کے درمیان جو ہے غلط قسم کے تصورات کو، غلط قسم کی خواہشات کے اوپر اس کو مادہ تیار کرتا ہے۔ چونکہ فطرت انسانی کے اندر صنف مخالف کی کشش موجود ہے، مرد کے اندر عورت کی کشش ہے اور عورت کے اندر مرد کی کشش ہے۔ جب وہ تنہائی کے اندر اکیلے ہوتے ہیں شیطان ان کی غلط خواہشات کو ان کو بھارتا ہے، ان کو مائل کرتا ہے، نتیجتاً انسان جو ہے وہ ہلاکت کے گھڑے میں گر جاتا ہے، برائی کا ارتکاب کر دیتا ہے، برائی کر بیٹھتا ہے۔ حضرات گرامی کا تو نتیجہ میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی کا پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے اندر کبھی برائی کر چکے ہیں، کبھی زنا کر چکے ہیں، کبھی اللہ کی اس حد کو پھلانگ چکے ہیں، پہلی بات ان کے لیے، اور بعد میں 3-4 باتیں ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ برائی کی ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے یہ برائی نہیں کی اللہ ان ساروں کو محفوظ کر دے۔ حضرات پہلی بات ان کے لیے جنہوں نے اس برائی کا ارتکاب کیا انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ برائی بہت بڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا جو یہ تینوں گناہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے شعلے ہیں، لیکن اللہ نے آگے کہہ دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ لیکن کوئی ایمان کو لے کے آئے، توبہ کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ جو ایمان کے بعد توبہ کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے، پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے رانگ ڈائریکشن میں گاڑی چلی گئی، سمجھ آ گئی اللہ غلط ڈائریکشن پہ گاڑی کو چلا دیا ہے، اللہ واپس صحیح راستے کے اوپر لے کے آنا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے پہلے سیدھا تھا پھر زانی بن گیا، اب دوبارہ سیدھے راستے پہ آنا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ موت کے دن تک کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے کہا او میرے بندے آؤ میری بارگاہ میں آ کے آنسوؤں کو گرا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اوپر ندامت کی وجہ سے اس زنا کو بھی معاف کر کے اس کی جگہ اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن توبہ پتہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ ہونی چاہیے شبیبہ غامدیہ کی طرح کی توبہ۔ شبیبہ غامدیہ نے جب گناہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے گناہ سے پاک کیا جائے۔ کہا کیسے پاک کیا جائے؟ کہا سنسار کیا جائے۔ آقا نے کہا پیٹ کی خبر نہیں، جب پیٹ کا پتہ چل جائے تب آنا۔ کچھ دنوں کے بعد آئی، کہا آقا حمل سے ہوں، آقا مجھے پاک کیا جائے۔ کہا گناہ تو نے کیا ہے، تیرے پیٹ کے اندر جو چیز ہے اس نے گناہ نہیں کیا۔ اصول اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اپنی جگہ پر۔ اس ناجائز بچے کے بارے میں رحمت والا برتاؤ، رحمت والا فیصلہ کیا کہ گناہ تو اس نے نہیں کیا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کی پیدائش کے بعد آئی، کہا آقا مجھے اب تو پاک کیا جائے، اب تو صاف کیا جائے۔ آقا نے کہا پلٹ جاؤ، اس وقت آنا جب بچہ دودھ کو چھوڑ کے ٹھوس غذا کھانا شروع کر دے۔ کچھ مہینے کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کے نوالے کو تھام کے آئی، کہا آقا اب تو مجھے پاک کیا جائے، اب تو مجھے صاف کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اس کو زمین کے اندر گاڑا
اور اسلام کی حدیں انسانیت میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ حضرات جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے، جب کپڑے کے اوپر کیچڑ لگ جاتا ہے، دھوبی کے پاس جاتا ہے، دھوبی اس کو پتھر کے ساتھ رگڑتا ہے، اس کے پاس لکڑی کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو مارتا ہے، میل و کچیل کو نکالنے کے لیے زور سے رگڑتا ہے، جب میل کچیل نکل جاتی ہے کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہی اسلامی صدائیں ظلم کرنے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ انسانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جس کو حد لگ جاتی ہے وہ اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اسے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا، اس کو زمین میں گاڑا گیا، گاڑنے کے بعد حد کو قائم کرنے کے لیے اس کو پتھروں کا نشانہ بنایا گیا۔ پتھر شبیبہ غامدیہ کو لگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بعد اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سیف اللہ نے پتھر لگتے ہوئے اس کو جس وقت پتھر مارے گئے قریب ہی کھڑے تھے، خون کا ایک فوارہ نکلا، خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑا، کپڑے رنگین ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی ہے۔ حضرت آقا اس بات پہ تڑپ گئے، سزا اپنی جگہ پر ہے لیکن عدالت اور رحمت اپنی جگہ پر ہے۔ کہا خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق 70 لوگوں پر اور دوسری روایت کے مطابق مدینہ کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کر دیا، اللہ ساروں کے گناہوں کو معاف کرا۔ حضرات یہ پیغام بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کے آتے ہیں، اللہ کے پاس پلٹ کے آتے ہیں، اللہ میں گناہگار تھا، اللہ میں خطا کار تھا، اللہ میں نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی ہے، اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناطق وحی نے اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محدث بھی غلطی کھائے، مجدد بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، فقیہ بھی غلطی کھائے، رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے، آمینہ کے لال نے سمر کا اعلان فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک اور بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے گناہوں کی آپ کے سامنے زنا کی ہلاکت حیدیوں کا ذکر کیا، اس کے نتیجہ ایک بد کا ذکر کیا، اس کے نتیجے میں ہونے والے قتل اور فساد کا ذکر کیا، اس کے نتیجے میں ملنے والے جہنم کے انگاروں کا ذکر کیا، اس کے نتیجے میں 60 سال کی بندگی ضائع ہونے کا ذکر کیا، زنا کا ایک اور انتہائی خطرناک نتیجہ، زنا کا ایک انتہائی خطرناک نتیجہ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پشین گوئی کے طور پہ نہیں کہتے تو اصول کے طور پہ لے لے۔ اللہ نے کہا جو خبیث مرد ہے اس کا خبیثہ عورت کے علاوہ نکاح باقیوں کے ساتھ ناجائز ہے، اس لیے کہ طیب عورت ان کے نکاح میں حرام ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نور میں یوں کیا ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی جب بھی نکاح کیا کرے یا زانیہ کے ساتھ نکاح کیا کرے یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کیا کرے، اور زانیہ جب بھی نکاح کیا کرے یا زانی کے ساتھ نکاح کیا کرے یا مشرک کے ساتھ نکاح کیا کرے وحرم ذلك علی المؤمنین، اللہ نے ان کے نکاحوں کو مومنوں کے ساتھ حرام کرا دیا۔ حضرات یہ کتنا بڑا برا نتیجہ ہے کہ زانی کے مقدر کے اندر اسلامی قانون کے مطابق کوئی پارسا نیک اور اس کے نکاح میں نہیں آ سکتا، اور زانیہ کے نکاح کے اندر کوئی پاک دامن مرد جو ہے وہ عبدالآباد تک نہیں آ سکتا۔ حضرات کتنی بڑی شرمندگی اور کتنے بڑے عیب والی بات ہے، جو برا بندہ ہے اس کو نکاح بھی اگر کرنا پڑے گا تو بری عورت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ حضرات پہلی بات جو میں نے بتلائی آپ کے سامنے ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور جنہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی باتیں بتلائی ہیں، اگر وہ ان باتوں پہ عمل کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ زنا کے راستے کے اوپر بھی چلنے سے بچ جائے۔ حضرات پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے، پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے جس کا لڑکی بالغ ہو
تو اس کو فوراً سے پہلے پردے کا حکم دیا جائے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، اور جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں جلباب کو اوڑھ کے باہر نکلا۔ جلباب کا مطلب کیا ہے؟ جلباب ایک ایسے لباس کو کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، مفسر امت ہیں، انہوں نے اعلان فرما دیا جلباب کا مطلب ایک ایسا لباس ہے جس میں سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز چھپی ہو، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، دو آنکھیں بھی اس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایک آنکھ دیکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تاکہ راستے میں کوئی پتھر ہو، راستے میں کوئی کانٹا ہو، راستے میں کوئی اونچ نیچ ہو، اور اس ایک آنکھ سے چیز کا جائزہ لے سکے۔ حضرات گرامی قدر کا جلباب معاشرے کے اندر موجود ہو تو مجھے یہ بات بتلائیے، کیا مرد اور عورت کے درمیان اختلاط ہو سکتا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان آپس کے اندر کوئی کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے؟ اگر عورت کا پردہ اتنا مقدس مطہر حالت کے اندر موجود ہو تو اللہ کی قسم ہے مرد اور عورت کے درمیان کوئی بدکاری کے تعلقات سوار ہونے کے امکانات ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے ہی کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ عورت اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے نکل سکتی ہے، عورت ڈاکٹر پہ جانے کے لیے نکل سکتی ہے، اپنے والدین کو ملنے کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے کے باوجود پتہ کیا الفاظ کہے؟ کہا عورت کی گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی شریف میں آ کے نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا عورت کی پچھلی صفوں کے اندر ہونا عورتوں کی اگلی صفوں سے بہتر ہے۔ عورت کی مرد کی سب سے بہترین صف اگلی ہے اور سب سے بری صف پچھلی ہے، لیکن عورت کی سب سے بری صف اگلی ہے اور سب سے بہتر صف پچھلی ہے۔ عورت کی نماز پچھلی صف میں اگلی صف سے اعلیٰ ہے اور اپنے گھر میں اس کی نماز مسجد میں آنے سے اعلیٰ ہے، لیکن دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے درس کو سمجھنے کے لیے، سنت کے مطلوب اور مقصود کو پانے کے لیے اس کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھا دیا بلا ضرورت مرد و زن کا اختلاط اس کی اسلام کے اندر کوئی بھی گنجائش موجود نہیں۔ بلا ضرورت مرد و زن کے اختلاط کی اسلام میں کوئی بھی گنجائش موجود نہیں۔ اگر مرد و زن کا اختلاط آپس میں نہ ہو، عورت پردے میں ہو، مجھے خود بتلائیے کوئی بدکاری کے امکانات رہ جائیں گے؟ اور حضرات گرامی کا تو دوسری بات اس زمن میں یہ ہے، لڑکی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، جتنی جلدی ممکن ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی تھی چھوٹی عمر کی بچی جو بالغ ہو جاتی ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے قانون میں 18 سال کی عمر کی جو قید لگائی گئی ہے یہ خلاف شریعت ہے۔ حضرات نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ مسلم لیگ کی ایم این اے ماروی سرمد نے کہا یہ کالا قانون ہے، اور بلاول علی زرداری نے کہا یہ ڈریکونین لا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم ان شادیوں کو روکیں گے۔ آج چھوٹی عمر کے بچے کی شادی ہو، پولیس اس شادی کو روکنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، حکمرانہ نے فقط تم چھوٹی عمر کی بالغ بچے اور بچی کی شادی کو روکنے کے لیے پولیس کو روانہ کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی بادشاہی مسجد کے نیچے جو برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ان اڈوں کو بند کرنے کے لیے کبھی پولیس کو روانہ کیا ہے؟ اگر برائی کے اڈے تمہارے زیر سایہ چل سکتے ہیں تو نکاح لڑکی اور لڑکے کا جلدی کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر 16 اپریل کو آج کیا دن ہے؟ 22 اپریل 16 اپریل کو ہندوستان کے 2 بڑے اخبارات 16 اپریل کو ہندوستان کے 2 بڑے اخبارات ڈیلی سن میں اور ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر ایک خبر شائع ہوئی۔ خبر یہ ہے کہ ایک 12 سال 3 مہینے کی لڑکی نے 13 سالہ بوائے فرینڈ کے لڑکے کو جنم دیا ہے۔
اور اس سے پہلے آج سے پہلے انگلستان میں جو کم عمر ترین لڑکی جس نے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کو جنم دیا تھا اس کی عمر 12 سال 8 مہینے تھی. یہ ہیڈ لائن کے اندر شہ سرخی کے ساتھ ڈیلی سن میں خبر لگی, ڈیلی ٹیلی گراف میں خبر لگی. حضرات اس خبر کے اندر اضافے کی بات یہ ہے لڑکا لڑکی کے والدین نے کہا ہم ان کی کفالت کریں گے, اس بچے کو پالیں گے, وہ بچی پیدا ہوئی ہے ہم اس کی تربیت کریں گے. انہوں نے اپنے بیٹے بیٹی کی مذمت نہیں کی. اگر انگریز اپنے ملک میں رہتے ہوئے بغیر شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کو آزادی اظہار کے نام پہ قبول کرتا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب, ماروی شرما ماروی میمن صاحبہ اور بلاول علی زرداری صاحبہ, حضور نے جب اس بات کا حکم دیا بچہ بچی بالغ ہو جائیں ان کا نکاح جلدی کر دیا جائے تو حضرات گرامی قدر بھی اس قانون کی مخالفت بھی حکمرانوں کو زیب دیتی. اس قانون کی مخالفت کرنا بھی دین کے مطابق جائز. حضرات گرامی قدر لیکن دکھ کی بات ہے گنگا الٹی بہ رہی ہے. اسی ملک کا سربراہ جو کل تک وزیر اعظم تھا آج اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ ہے جس کا نام گورڈن براؤن ہے. اسی گورڈن براؤن نے چند دن پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے یہ بات کہی آپ اپنے ملک میں چھوٹی بچیوں کی شادی کو روکیں. آپ اپنے ملک میں چھوٹی بچیوں کی شادی کو روکیں. کیوں روکیں؟ اس لیے روکیں بچی بالغ ہوگی 12 سال کی عمر میں, 13 سال کی عمر میں, 14 برس کی عمر میں, جب 3-4 سال تک 18 برس کی عمر تک اس کی شادی نہیں ہوگی انٹرنیٹ کے ذریعے, کیبل نیٹ ورک کے ذریعے, گندے میگزین کے ذریعے اس کے بہکنے کے امکانات موجود ہوں گے. گورڈن براؤن صاحب انگلستان کے اندر تو آپ اپنے ملک میں ناجائز طریقے سے لڑکے لڑکی کو بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن محمد عربی علیہ السلام کے امتیوں کو آپ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا گورڈن براؤن صاحب کی اس بات کے اوپر غور کیا جائے گا. حضرات گرامی کا سمجھنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ ہے دین کہاں سے آیا ہے؟ دین آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے. دین کس پہ آیا ہے؟ دین مدینے والے مصطفیٰ پہ آیا ہے. اللہ بھی غلطی سے پاک ہے, مصطفیٰ بھی غلطی سے پاک ہے. دنیا میں ہر قانون بنانے والا غلطی کھاتا ہے لیکن اللہ رسول کو غلطی لگ سکتی. حضرات گرامی قدر آپ کو ایک بات بتلاؤں, عورتوں میں بانجھ پن کی ایک بیماری ہوتی ہے. میں شرم کی وجہ سے اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا لیکن عورت میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. عورتوں میں بانجھ پن کی ایک بیماری ہوتی ہے. اس بیماری کے اندر جو ریکارڈ ہے ایک میڈیکل ڈاکٹر نے اس کے اوپر رپورٹ کو لکھا ہے. اس ریکارڈ کے مطابق دنیا کے اندر جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں پہلے 50 سال کی عورت, پھر 40 سال کی عورت, پھر 30 سال کی عورت اور اب 26 برس کی عمر کی عورت بھی اس بانجھ پن کی بیماری کا شکار ہو چکی ہے. ایک عورت کی شادی 30 سال کی عمر میں ہوگی, 28 برس کی عمر میں ہوگی, خدا نہ خواستہ وہ بانجھ پن کی اس بیماری کا شکار ہو جائے تو نسل انسانی میں اضافہ ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے قانون کس کا سچا ہے؟ قانون اللہ کا سچا ہے یا مدینے والے کا سچا ہے؟ اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم مجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا, اور وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود ہو. حضرات غیر ضروری تحریم نہیں کرنی اور شادی کس بنیاد پہ کرنی ہے دوسری بات بھی سمجھ لیجیے. پیسے کی بنیاد پہ شادی نہیں کرنی, حسد کی بنیاد پہ شادی نہیں کرنی, نسب کی بنیاد پہ شادی نہیں کرنی, اور دین کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے. اللہ نے پتہ کیا کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اور شادیاں کر دو, لڑکا اگر نیک ہو تو فقیر بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ شادی کر دینا. یغنیہم اللہ من فضلہ, مال دینا یہ اللہ کا کام ہے, مال دینا اللہ کا کام ہے. اور حدیث پاک کے اندر پتہ کیا الفاظ آئے, ایک بندہ تمہارے پاس تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ لے کے آئے, ایک بندہ تمہارے پاس تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ لے کے آئے, اس میں 2 خوبیاں موجود ہوں, ایک دین اس کا ٹھیک ہو اور ایک اخلاق اس کا ٹھیک. کون سی 2 خوبیاں؟ ایک دین بھی ٹھیک ہو
اور ایک اخلاق بھی ٹھیک ہو، حضور نے اعلان فرما دیا اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دو، دین بھی ٹھیک ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، حاجی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اخلاق کا مطلب یہ ہے مسکرانے والا ہے، غصہ کرنے والا نہیں، اچھے انداز سے بات کرنے والا ہے، دینی طبیعت کا ہے، شادی کر دو، کہا اگر شادی نہ کی الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض او فساد کبیر، اگر تم نے شادی نہ کی تو زمین پہ بہت بڑا فتنہ و فساد ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آج یہ زنا فتنہ نہیں، یہ برائی فتنہ نہیں، حضرات گرامی کہتے ہو تیسری بات پہ بڑا غور کرو، اللہ نے کہا کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا آقا مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، میرے آقا نے کہا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہا آقا آپ کے پیچھے نماز کو پڑھا ہے۔ آقا نے کہا پھر آئندہ کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے زنا کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ حضرات اللہ نے اعلان فرما دیا، اور اس نقطے کی بات کو اگر کوئی بندہ سمجھ جائے انشاءاللہ برائی سے بچ جائے گا۔ نقطے کی بات پتہ کیا ہے؟ ہر برائی دوسری برائی کا زینہ ہے، ہر برائی دوسری برائی کی سیڑھی ہے۔ اگر آپ گندے پروگرام دیکھیں گے عورت سے ملنے کی رغبت پیدا ہوگی، جب ملنے کی رغبت پیدا ہوگی چھونے کی رغبت پیدا ہوگی، جب چھو لیں گے زنا کی رغبت پیدا ہوگی، جب آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، نماز کو پڑھیں گے، روزے کو رکھیں گے، آپ کے اندر نیکی کی صلاحیت پیدا ہوگی، برائی سے دور جائیں گے۔ ہر برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے اور ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ حضرات یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اللہ نے کہا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت کو پیدا کرتی ہیں، نیکیاں انسان میں مزید نیکی کی رغبت کو پیدا کرتی ہیں۔ نیکی کا اپنا مزہ ہے، نیکی کا اپنا سکون ہے، نیکی کا اپنا ایک نور ہے۔ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے برائی کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات میں نے انگلستان کا سفر کیا، میں لندن میں گیا، میں برمنگھم میں گیا، میں مانچسٹر میں گیا، اللہ کی قسم ہے میں نے وہاں پر ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو اس گندے ماحول کے اندر، عورت کے قریب جانا تو بڑی دور کی بات ہے، عورت کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اور حضرات چوتھا نقطہ جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، وہ ریاست جو انشاءاللہ میرا خواب ہے، اور انشاءاللہ اہل کھڈیاں کو، اہل ٹھینگ موڑ کو، اہل پنجاب کو اور اہل پاکستان کو حضرت علامہ شہید کا یہ خواب، اور جو خواب ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ اس خواب کی اہمیت سے، اس کے فائدے سے انشاءاللہ آگاہ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات کو پتہ کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری ریاست کی ہے، لڑکا لڑکی زنا کے مرتکب ہوں، 4 گواہ مل جائیں، پھر ریاست کی ذمہ داری یہ ہے لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہوں، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر لڑکا لڑکی شادی شدہ ہوں ان کو سنسار کیا جائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے اور تمہیں ان کے اوپر ترس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آج ملک میں زنا ہو، کوئی کوڑے مارنے والا حکمران یہاں پر موجود نہیں ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک مرتبہ کہا تھا یہ قرون وسطی کی وحشیانہ صدائیں ہیں، ہم ان صداؤں کو ختم کر دیں گے۔ حضرات ذرا غور کرنا، ایک وہ تھی جو مسلمانوں کی لیڈر تھی اور ایک وہ ہے جو ہندوؤں کی لیڈر ہے۔ کون ہے؟ ہندوؤں کی لیڈر ہے، نام اس کا کیا ہے؟ ڈاکٹر سشما سوراج اس کا نام ہے۔ سشما سوراج نے 2-3 مہینے پہلے انڈیا کے اندر گینگ ریپ کی ایک بڑی بری واردات ہوئی۔ اس واردات کے بعد لوگ جو تھے گھبرا گئے، لوگ سہم گئے، لوگوں نے کہا
انڈیا کے اندر 10 سال قید کی سزا ہے زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے، لیکن 10 سال کی قید کی سزا کے باوجود بھی لوگ بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، بہنوں کی آبروؤں کو تار تار کر رہے ہیں۔ سشما سوراج نے کہا انڈیا کے اندر ہندو عورت کی عزت نہیں بچ سکتی جب تک سزائے موت کے قانون کو زنا بالجبر گینگ ریپ کے مجرم کے لیے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ گورا کے سشما سوراج نے کہا جب تک کالی کملی والے کے قانون کو ہندوستان کے اندر نافذ نہیں کیا جائے گا ہندو عورتوں کی عزت نہیں بچ سکتی۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، فضل وہ ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کائنات راستہ نہیں مل سکتا، کائنات کو روشنی نہیں مل سکتی، کائنات کو روشنی اس کے نظام سے ملے گی جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے گوما آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ کی قسم ہے جب تک کالی کملی والے کا قانون ملک کا قانون نہیں بنے گا ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے حضرات۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کو بیدار ہونا پڑے گا حضرات، اس کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی آواز کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے قانون دے دیا، حضور نے قانون دے دیا، اور میں نے اس دفعہ لارنس روڈ پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے کہا تھا تاریخی زمانہ جاہلیت اس کے 2 حصے ہیں، جاہلیت کے 2 زمانے ہیں، ایک زمانہ حضور سے پہلے کا تھا اور ایک زمانہ خلافت اسلامیہ کے ٹوٹنے کے بعد کا ہے۔ جب خلافت ٹوٹ گئی یہ زمانہ روشنی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کیبل کا دور ہے، لیکن جس زمانے کے اندر مصطفیٰ کا قانون نہیں ہے وہ تاریخ زمانہ ہے، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ حضور سے پہلے بھی لوگ جاہلیت کے زمانے میں تھے اور آج کے لوگ بھی جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جاہلیت سے نجات پتہ کب حاصل ہوگی؟ تب حاصل ہوگی وہی دری نہ بیماری، وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ایسا کی۔ تاریکیاں تب دور ہوں گی جب حضور کے نظام کو ریاست کا قانون بنایا جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے پھر ریاست کو اس کام پہ مجبور کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات ایک زانی کو تھانہ کھڑیاں کے اندر 100 کوڑے لگ جائیں، ایک شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، اللہ کی قسم پورے علاقے میں کوئی اور زانی زنا کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر حضور کی زندگی میں زنا کے رپورٹڈ کیس 2 ہیں، ایک شبیبہ غامدیہ خود آئی تھی، ایک مائز بن مالک الاسلمی خود آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں پاک اور صاف کیا جائے، اور جہاں پر اللہ کا قانون آتا ہے، جہاں پہ حضور کا قانون آتا ہے، وہاں پہ معاشرے سے برائی اور فحاشی بہت بھاگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں برائی دور ہوگی، پردے سے دور ہوگی، برائی دور ہوگی اللہ کے ذکر سے دور ہوگی، برائی دور ہوگی نکاح کرنے سے دور ہوگی، اور برائی دور ہوگی حدود اسلامیہ کے نفاذ سے دور ہوگی۔ حضرات اور آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی 5 سالہ، میں نام اس کا نہیں لیتا اس لیے کہ کسی بیٹی کا نام کیوں لے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ حضرات اس کی عزت کو لوٹا گیا، حضرات اس کی عزت کو لوٹنے کے واقعے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے کہا میں 48 گھنٹے کے اندر اس کے مجرموں کو پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکا دوں گا۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ حضرات ان دنوں کے اندر ایک پروگرام ہوا، بعد سے بعد پروگرام ہوا، قذافی اسٹیڈیم میں ہوا، میں بھی موجود تھا، مسلم لیگ کی ایک اسمبلی کی ممبر بھی موجود تھی جو اینکر پرسن وہاں پہ تھی۔ اس نے کہا یہ بتلائیے ملک کے اندر فحاشی کیسے رکے گی؟ میں نے کہا آپ یہاں پہ پردے کو نافذ کر دیں، آپ یہاں پر حدود اللہ کو نافذ کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے فحاشی رک جائے گی۔ مسلم لیگ کی ارکان جو رکن اسمبلی تھی وہ یہ بات کہنے لگی پردہ کیوں پردہ یہاں پر آ جائے؟ میں نے کہا پردے سے کیوں گھبراتی ہیں؟ یہ میرا حکم تو نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا نافذ کر دیں۔ میں نے کہا میں تو ممبر پہ کھڑا ہونے والا ہوں، میں تو ممبر کے اوپر اللہ رسول کی بات کرنے والا ہوں، قانون کی چھڑی تو تیرے پاس ہے، تم نافذ نہیں کرتے، لیکن
لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم قانون کو نافذ کر کے چھوڑیں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس قانون کو نافذ کر کے چھوڑیں گے. لیکن حضرات گرامی قدر اس کے لیے مجھے آپ کی ساتھ کی، آپ کی رفاقت کی، آپ کی محبتوں کی، آپ کی توانائیوں کی ضرورت ہے. اور حضرات گرامی قدر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرات برائی کو مٹانے کے لیے انشاءاللہ پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر سے شکلیں ختم ہوں، آپ چاہتے ہیں ملک سے زنا ختم ہو، آپ چاہتے ہیں بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تو انشاءاللہ پھر نظام مصطفیٰ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ پھر اللہ کا قانون آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ پھر حضور کی شریعت کا نفاذ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور انشاءاللہ ہم نے ممبروں پہ محراب میں، روڈوں کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اندر اس بات کو منوایا ہے، اور انشاءاللہ تھانہ کچہری کے اندر بھی منوائیں گے. انشاءاللہ منوانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ایوان حکومت کے اندر بھی منوائیں گے. اور انشاءاللہ فحاشی کا جنازہ نکلے گا، طہارت کا چلن عام ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن و سکون و طہارت کا گہوارہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بیچاریوں کو دور فرما. اے اللہ اس حال کے مالک سلیم صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ جتنے مظلوم اور مجبور مسلمان ہیں اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما. اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما. اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے برابر فرما. اللہ قبلہ اول کی زیارت نصیب فرما. اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی و کامرانوں سے امکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ بدن عزیز کو پاک اور صاف معاشرہ بنا. اللہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاک سرزمین بنا. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ عملی جدوجہد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ بدن عزیز سے جو لا قانونیت ہے، جو بدامنی ہے، جو فحاشی و ریانی ہے، اللہ اس کو ختم فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ رزق حلال فراخ عطا فرما. اللہ ساری بیماریاں دور فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ عبدالجبار شاکر صاحب کو رہائی نصیب فرما. اللہ ہمارے بھائی عبدالجبار شاکر صاحب کو رہائی نصیب فرما. ربنا آتنا